بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان، سہنی دھرتی پاکستان ہمارا عظیم اثاثہ ہے، ماں دھرتی ہے، اس سے ہماری محبتیں ہیں اور اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ماں دھرتی پر تقریباً 75 برسوں سے ان لوگوں کی گرفت ہے، ان لوگوں کا قبضہ ہے جو نہ دھرتی سے مخلص ہیں اور نہ دھرتی سے بسنے والے عوام سے مخلص ہیں۔ پاکستان کے عوام کو جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دکھائے تھے وہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ اس دوران پاکستان کے اندر افسرشاہی، جسے ہم بیوروکریسی کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو طرز زندگی ہے، وہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس سے آگاہ نہ ہو۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگ ان کے طرز زندگی اور رہن سہن سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ہر موڑ، ہر چوک، ہر چوراہے پر افسران کی، اسسٹنٹ کمشنر کی، ایس پی کی، ڈپٹی کمشنر کی، کمشنر کی جو بادشاہت اور جو فرعونیت اور جو ان کا معاشرے میں ایک سلسلے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے دیے گئے ٹیکس یا ہماری آمدن یا اخراجات پر لگائے گئے ٹیکسز، ہمارے سانس لینے پر ٹیکسز، اور اگر آپ کی اس بات پہ نظر ہو کہ جب سندھی کوئی پنجاب کی فضائی حدود سے سفر کرتا ہے، اس پر بھی اسے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہیں، افسران بالا، آئی جی پولیس، چیف سیکرٹری پولیس، ڈی ایم جی گروپ کے اور پی ایس پی افسران کسٹم گروپ کے، اور اس کے علاوہ فارن سروسز کے جو لوگ ہیں، ان کے اختیارات اور ان کا رہن سہن یوں لگتا ہے جیسے وہ فضائی اور خلائی مخلوق ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اخلاقی اور اسلامی اقدار کی نہ صرف پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، بلکہ ہم اس کی عملداری کو بھی یقینی بنانے کی ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش، ہم اپنے ہمسایوں، ہم اپنے متعلقین کے جو ہم پر خدائے ذوالجلال نے حقوق رکھے ہیں، ہم اس کو نبھانے کی کما حق ہو، یعنی کہ اپنے وسائل اور اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس سے سرخرو ہونے کی کوشش کر کے خدائے بزرگ و برتر کے روبرو سرخرو ہونے کی کوشش میں مشغول اور مصروف ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے رعایا کو ریاست نے ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، اشیاء خورد و نوش عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، اور معاشرے میں اپنے امور زندگی کو گزارنا یا اس کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ریاست جب عوام کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی تو پھر یہی دیکھنے کو ملے گا۔ فیض احمد فیض
معروف عوامی شاعر جو منوں مٹی تلے چلے گئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے آج سے 3 دہائیاں پہلے انہوں نے پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام کے جذبات کا نوحہ انہوں نے 3 دہائیاں پہلے ہی لکھ دیا۔ جن مراحل اور جن مشکلات سے آج پاکستانی قوم دوچار ہے، میں ایک طبقے کی بات کروں گا کہ فیض احمد فیض نے پاکستانی قوم کے دکھوں اور مسئلوں کو کس شدت سے محسوس کیا، اور انہوں نے کچھ اس انداز میں ایک نظم لکھی، اور یوں لگتا ہے جیسے آج ہی وہ نظم انہوں نے لکھی ہو اور آج ہی وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ جس دیس میں آٹے چینی کا، بس یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ فیض نے ہمارے دکھوں کو اور ہمارے مسائل کو کتنا قریب سے محسوس کیا۔ کاش آج ہمارے حکمران ہمارے مسائل کو بھی اسی طرح محسوس کریں۔ جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر خود جاننے لیں معصوموں کی، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیس میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوہ انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے۔ یہ نظم فیض احمد فیض نے 30 برس پہلے لکھی، اور یوں لگتا ہے جیسے آج ہی لکھی ہو۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ فیض احمد فیض کی اس نظم کو پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام کا نوحہ قرار دیتے ہوئے میں حکمرانوں کے ایوانوں تک ان کی سماعتوں پر دستک دینے کی ایک کامیاب کوشش کرتے ہوئے اس جذبے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ حکمران پاکستان کے عوام کے اس نوحے کی المناکی، غمناکی، دکھ، کرب کو محسوس کریں گے، اور فیض احمد فیض کی اس نظم کو بغور ملاحظہ کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے دکھوں کا
मदावा करने की कोशिश करेंगे। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हुक्मरान अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना चाहें तो वो एक हुक्मनामा जारी करते हैं और उस पर छोटे से दस्तखत करके अवाम के मसाइल का हल यकीनी हो जाता है। लेकिन जब हुक्मरान अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी से तजावीज़ तलब करेंगे तो फिर अवाम के मसाइल जूं के तूं रहेंगे। और मैं एक बार फिर आला अदलिया से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से और निगरान वजीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान के अवाम का जो नौहा बयान किया है, मैं चाहता हूँ इनके पाकिस्तान के अवाम के बयान किए गए इस नौहे की सदाए बास गश्त को पूरी दुनिया तक पहुँचा दें और हुक्मरानों से उम्मीद रखें कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और अगर रियाया बचेगी तो आपकी हुक्मरानी भी है, और अगर रियाया नहीं होगी तो फिर आपकी हुक्मरानी कैसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।